میڈم یہ آیت 45 جو ہے اس میں انہم کانوا قبل ذالک مترفین جو ہے، یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ جن چیزوں کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں نعمتیں جمع کرنے کے لیے، اور خوش قسمت بھی اسی کو سمجھتے ہیں جو پالے، اور یہی ایک بات بتائی گئی ہے دوزخ میں جانے والوں کی جو سبب اسی کو وجہ بتایا گیا۔ ہوئی. تو جب اس میں اتنا اس نعمت کو چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، دنیا کو چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، تو ہم قرآن سے پھر بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اس کو جمع کرتے کرتے اس کی حفاظت اور اس کی ساری جو ہے کوشش جب غلط طرف لگ رہی ہے، اور بس اسی سے یعنی اپنی دنیا بنانے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اور بعض اوقات اس کی خاطر اس کتاب سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور وہی دنیا ہمارے گلے کی زنجیر بن جاتی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو جو جی میں آئے کر لو، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری جان بخشی ہو جائے گی. لیکن یہ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب بھی ہوگا؟ یہ بھی تو انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی کو نصیب ہو جائے. اور یہ جن کا ذکر کر رہی ہیں انہوں نے 500 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، جن میں سے صرف 3 لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کے سامنے. وہ موت کی بے ہوشی ایسی بے ہوشی ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنا کی توفیق بھی تو اللہ کی رحمت سے ہی ہو تو ہو. تھوڑا سا بخار ہو، تھوڑا سا سر درد ہو تو کیسی غنودگی چھا جاتی ہے، ہوش ہی نہیں رہتا بندے کو. میں نے خود بارہا اس بات کا تجربہ کیا کہ جب کبھی بیمار ہوئی ہوں کہ میں ذکر کی کثرت کر لوں، ہوتا یہ ہے ادھر 2-3 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں، ادھر پھر غنودگی ہو جاتی ہے، 2-3 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں، ادھر پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے. تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ اسی بات سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں موت کے وقت کیا عالم ہوگا، ہوش ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم صرف اس امید پہ غلط کام کریں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں گے. یہ آیت 86 اور 87 کے تحت میں دیکھ رہی تھی، جس میں کہا کہ اگر اختیار ہے تو لوٹا لو. تو ہاسپٹلز میں عموماً چونکہ میں کام کر چکی ہوں تو ایسا ہے کہ جب فائنل سٹیج پہ انسان آ جاتا ہے تو CPR کے لیے، ریسسیٹیشن کے لیے بہت بڑی ٹیمز ہوتی ہیں. یعنی کوئی انجیکشن دے رہا ہے، کوئی جوڑس دے رہا ہے، کوئی بیگنگ کر رہا ہے. پر جس نے نہیں آنا ہے اس نے نہیں آنا ہے. یعنی جتنے بھی جوڑس دے دیں، کبھی کبھی تو ان لوگوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے پلنگ سے نہ اتنے زور کے جوڑس دیتے تھے کہ میرا دل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ جب اس نے آنا ہی نہیں تو کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں، جسٹ لیو ہم الون. اور اتنی ٹیم ہوتی تھی کہ پورا پورا کمرہ بھرا ہوا ہوتا تھا، کبھی ایک انجیکشن لگ رہا، کبھی دوسرا لگ رہا، پر اس نے نہیں آنا تو نہیں آیا اس شخص نے. تو یہ دیکھ کے انسان کی کہ اگر اللہ نے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے مگر تمہارے اختیار میں نہیں ہے نا. کارڈیک مساج دیتے وقت جب انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اتنی زور سے کارڈیک مساج دیتے ہیں، ریسسیٹیٹ کرتے ہیں، کہ اس میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ کی یا مرنے والے کی رب بھی ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، رب بعد میں جڑ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ہارٹ واپس آ جائے. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود کبھی اس سٹیج سے کوئی واپس آیا نہیں. اور سب سے بڑی حقیقت تو یہ کہ یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک جنا کی ایمرجنسی میں نے دیکھا تھا، ایک عورت 5 months پریگننٹ تھی اور ان کو اسی طرح وہ جوڑس دے رہے تھے کہ کسی طرح ہارٹ بیٹ واپس آ جائے. اس کے دینے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ عورت تھوڑی دیر تو وہ ٹھیک سے لیٹی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو جیسے درد دل میں اٹھا تو ان کو ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ پریگننٹ تھی، کافی ہیوی تھی باڈی میں، لیکن وہ جس طرح ڈسٹریس میں ہاتھ مار رہی تھی اور جس طرح وہ اپنا سر مار رہی تھی اور جس طرح وہ چیخیں مار رہی تھی درد سے، ہم جن کو لے کر آئے تھے وہ مجھے بھول گئے اور میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. خیر وہ ڈاکٹر ان کے پاس جب آیا تو اس نے ان کو کافی دینے لگا جوز کہ کسی طرح سانس واپس آئے، لیکن وہ اپنی ڈسٹریس سے نہیں ہٹی اور تھوڑی دیر کے بعد بس یہ ہوا کہ ان کا ہاتھ گرا اور سر ان کا ہلنا بند ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو گئی. جب وہ نرس آئی تو اب میں نرس کو دیکھ رہی تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا کرے گی. ڈاکٹر ان کے جانے کے بعد بھی کافی دیر کرتے رہے لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو وہ نرس آئی اور انہوں نے ایک روٹین میں جیسے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بندہ چلا گیا اور انہوں نے فٹافٹ ان کی چادریں بدلی تو ان کا کافی بلڈ بھی ڈسچارج ہو چکا ہوا تھا. اور جو حال تھا اس کے بعد جب وہ جو اٹینڈنٹ تھا وہاں کا ایمرجنسی کا، انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا اور ہسبینڈ واز ویری کام، بس ایک الحمدللہ انہوں نے پڑھی اس وقت. تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ ان کی 5th کنسیپشن نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے منع کیا تھا. اس وقت مجھے ہو رہا تھا کہ منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا،
وہ تو بندہ تو عورت تو چلی گئی اور 5 months وہ پریگننٹ تھی، اور اس وقت مجھے باقاعدہ یہ فیلنگ آ رہی تھی کس طرح ان کے پاس اب فرشتے آئے ہوں گے، کس طرح ان کو لے جا رہے ہوں گے، اور یہاں وہ چادریں بدل رہے ہیں اور کس طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ان کا پروسیس تو شروع ہو گیا ہوگا. اور وہ کیفیت جو تھی وہ ابھی تک میرے ذہن میں بالکل فریش ہے کہ کس طرح وہ عورت اپنا سر اور چیخیں اور آوازیں وہ مار رہی تھیں، بس دکھا نہیں جا رہا. میرے سامنے 2 ڈیتھس ہوئی. ایک میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی، پھر وہ ڈیتھ میں بھول نہیں سکتی کیونکہ میں ان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھے، اپنا جوتا اتار رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے میں نے یہ کھایا وہ کھایا، کہیں سے آئے تھے. آپ یقین کریں میں 5 منٹ کے لیے مڑی ہوں کچھ اخبار لینے کے لیے. جب میں واپس پلٹی ہوں تو وہ آدھے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے اور پاؤں ان کے بیڈ کے نیچے تھے. اس وقت مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ ایسے کیوں لیٹے ہوئے، لیکن پھر ایک دم سے مجھے لگا کہ کچھ بہت ہی بری چیز ہو گئی ان کے ساتھ. تو ان کو میں نے ہلایا جلایا، لیکن ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایسی کوئی چیز ان کو نظر آئی ہے کہ وہ بہت ڈر گئے. تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر دیں کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا مجھے معلوم نہیں ہوا، اور یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے آیت نمبر 84 میں کہ اتنے آرام سے کوئی چیز آئے گی کہ جو بیٹھا ہوا ہوگا پاس اسے بھی نہیں پتا چلے گا کہ کون لے گیا اس کو. تو یہ کیفیت اب مجھے سمجھ میں آئی کیونکہ میں حیران تھی کہ یہاں تو میرے سوا کوئی تھا ہی نہیں، ان کو کس نے دھکا دیا یا کیا ہوا یا کون تھا. تو وہ فرشتے تھے اور وہ دیکھ کے ان کو شاید ڈر گئے یا کس طرح لے گئے. جب میں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کے پاؤں میں نے اوپر کیے تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ موت اس طرح سے آئے گی اور چپکے سے انسان کو لے جائے گی کہ اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی نہیں پتا چلے. آج اتفاق کی بات ہے کہ موت کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے اسلام آباد میں جو تعلیم القرآن کورس ہے اس میں ایک بچی 10 دن پہلے بیمار ہوئی. اس نے پل آن تھوڑا سا کیا 1-2 دن کہ میں کلاس میں جاتی ہوں، لیکن جانڈس ہو گیا اس کو اور کل اس کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل ینگ گرل، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس کو. جیسے موسمی بیماری ہوتی ہے، دھوپ لگ گئی، گرمی لگ گئی، جانڈس ہو گیا. سوچ رہی تھی سب کتابیں رہ گئی ہوں گی کھلی، بستہ وہیں ہوگا، یونیفارم لٹکا ہوا ہوگا، کلاس ساری آ رہی ہے، ایک وہ شخص نہیں ہے، کوئی چیز نہیں رکے گی، وہ اپنے مقام پہ نہیں ہے. ہم میں سے کس کو پتا موت انتظار کرے گی کہ ہمارا کورس ختم ہو جائے؟ کیونکہ ہم بہت دور سمجھتے ہیں نا ان سب چیزوں کو کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پھر ہم فارغ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو پھر کہیں جائیں گے، کچھ پتا نہیں. میم ابھی پچھلے 3 دن میں میرے ان لاز میں فیملی میں ایسا کرائسس آیا کہ ابھی میں نے یہ آیتیں پڑھی تو مجھے ہو رہا ہے کہ میرے ایک بردر ان لا جو 60 کے ابھی ہوئے ہیں، ان کا کینیڈا میں اپنے بیٹے کے پاس ایڈمٹ تھا جس کی ہپ بون فریکچر ہو گئی. روٹین چیک اپ میں وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں انجیوگرافی میں، اور ایک قیامت ٹوٹ پڑی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آرٹریز بلاک ہیں، اگر آپ نہیں بائی پاس کراتے تو میکسیمم 1 سال آپ کی زندگی ہے، اور اگر آپ کراتے ہیں تو 60 to 70% چانس ہے کہ آپ نہیں بچیں گے، 30% چانس ہے کہ آپ بچیں گے. اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اور وہ 3 دن جو ٹارچر میں ان کی فیملی کے، میرے پورے ان لاز میں گزرے، مطلب اتنا عبرت آمیز سبق کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سب سے پرعزم، سب سے اسٹرانگ آدمی فیملی کے، جو ہر ایک کا ہر کام نپٹاتے تھے، ہر مسئلے میں تسلی دیتے تھے. جب ان کو فون کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے میرے سامنے بے بسی سے پرسوں بائی پاس سے 1 رات پہلے کہ سب سے کہنا مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو ہو گیا. پوری زندگی اس 2 دن جو ڈاکٹر نے ان کو دیے ہیں اور فیملی سے کنسنٹ سائن کرا لی کہ 30% چانس ہے یہ بچیں گے. میں یہ کہتی تھی اپنے ہسبینڈ سے کہ ان کو 2 دن بھی کیوں دیے، جلد سے جلد. وہ فلم ان کے آگے گزرتی رہی اور ان کو ہر ایک کی فکر کہ اس کا کیا ہوگا، میرے 3 چھوٹے بچوں کا جو ایڈمٹ ہے میرے ساتھ اس کا کیا ہوگا. یعنی بدترین ٹارچر سے اتنا بے بس میں نے زندگی میں کبھی نہیں کسی کو دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ ہم انجیکشن لگا رہے ہیں، اب آپ کو بے ہوش کریں گے، ہم نہیں گارنٹی دے رہے کہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں، زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. کسی کا اچانک ہارٹ فیل ہو یا کچھ ہو، آپ کو بتا رہا ہے ڈاکٹر کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یہ کرائیں. اور پرسوں رات ان کا بائی پاس ہوا الحمدللہ. کل رات کو فون آیا کہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں. لیکن جو انہوں نے اس وقت جو بات کری اور جو میں ان کی آواز میں جو بے بسی محسوس کر رہی تھی نا، میں اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتی کہ ہی نیو کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. مجھے بتا رہے ہیں وہ کہ جی تمہیں بے ہوش کریں گے ہم، اور مے بی دس از یور اینڈ، وی ڈونٹ نو. میڈم 1 مہینہ ہوا ہے ابھی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا. میں صبح یہاں آ گئی تھی مدرسے
تو شام میں جب گھر گئی تو بہن کا فون آیا کہ تم والد کو دیکھ کر آ جاؤ، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو میں فوراً ہی اسی وقت چلی گئی نا. تو جب روم میں داخل ہوئی تو میں نے سلام کیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جتنی بھی طبیعت خراب ہو ان کی کبھی نہیں ہوا نا سلام کا جواب دینا. بات کرتے تھے تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو اسی وقت مجھے کچھ دل میں محسوس ہوا کہ مطلب ان کی طبیعت مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے. تو وہ بالکل نہ ایسے بس یوں ٹکائے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں کو اور کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور پسینوں میں بھیگ رہے تھے وہ بری طرح سے نا. تو جب لائٹ آن کی کمرے کی تو میں نے ان کے ہاتھ دیکھے تو یہ نیلز جو ہوتے ہیں یہ پورے نیلے ہو رہے تھے تکلیف سے ان کے. جب اس پہ میری نظر پڑی تو مستقل میں روتی رہی، اور آیت شفا کا کارڈ میرے پاس تھا، میں دم کرتی رہی نا ان کو. ان کی آنکھیں ایک دو بار میڈم کھلی تو ایسا لگتا تھا اتنی بے بسی کہ وہ اپنے پیاروں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے، اور انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ابھی کچھ لمحے بعد مجھے یہ سب کچھ چھوڑ دینا ہوگا. اور میری جو کیفیت تھی، میری والدہ ہم سب دیکھ رہے تھے لیکن ہم کچھ کر نہیں سک رہے تھے، اتنی بے بسی. پھر میرے بھائی کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں، تو میری تائی نے ان کو کہا کہ پہچانو یہ کون ہے. تو بتانے لگے کہ تو مجھے والد کہنے لگے کہ ہاں یہ ہے. پھر انہیں پیار کیا. پھر ایک دم آنکھیں کھلی تو بس میں نے کہا ابو میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے نا، مجھے معاف کر دیجئے گا. تو آنکھوں سے اشارہ کر دیا لیکن ان سے بولا کچھ بھی نہیں گیا، اور ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ میں وہ کیفیت نہیں بتا سکتی. اس طرح اوپر دیکھ رہے تھے اور اتنا جیسے بس مجھے شاید زندگی میں کبھی اتنا پیار نہیں آیا جس طرح سے اس وقت ان پر آ رہا تھا. اور میں اللہ سے کہتی کہ صرف ایک دفعہ ان کو زندگی دے دے، میں ان کی اس طرح سے خدمت کر لوں جیسے آج مجھے ان پہ پیار آ رہا ہے اس وقت. لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی. پھر انہوں نے بس مجھ سے یہ کہا کہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرنی ہے تمہیں، اللہ نے انہیں یہ موقع دیا کہ انہوں نے یہ لفظ بول دیے. پھر اس کے بعد ان کی ایسی حالت تھی کہ ڈرپ جو لگی ہوئی تھی وہ خود بخود نکل گئی اور خون نکلنے لگا. تو وہ کیفیت بھی دیکھی ان کی. پھر انہوں نے جب وہ لگانے آیا تو ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ زور سے پرے کر دیا کہ مجھے یہ نہیں لگوانی، اس طرح سے اشارہ کیا انہوں نے. پھر میں وہاں سے بس روتی روتی آ گئی کیونکہ رکنے نہیں دے سکتے تھے کسی کو. میں ہاسپٹل سے آ گئی. تقریباً 1:30 بجے کے قریب ان کی اس طرح ڈیتھ ہوئی. میرے بھائی تھے وہاں پہ موجود، میری امی تھی، میری تائی تھی، لیکن کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکی. صرف ان کے ہاتھ میں جو ان کا سانس لینے کے لیے وہ جو انہیلر یوز کرتے تھے وہ گر گیا تھا ہاتھ سے. تو بھائی کہنے لگے نہیں تائمہ یہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھ لگی ہے. تو میری تائی دیکھ چکی تھی اس سے پہلے، تو انہوں نے کہا نہیں تم ان کو سیدھا کرو، یہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. تو میرے بھائی کہنے تائمہ پلیز ان کو مت ہلائیں، یہ سو رہے ہیں. اور ان کی اسی لمحے ڈیتھ ہو گئی تھی. میری امی موجود تھی، میرے بھائی موجود تھے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہو سکی. بس میں نے جو اس وقت فیل کیا نا کہ اتنی بے بسی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک پیارا جس سے زندگی بھر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ رک جائیں ہمارے پاس، یہ جائیں نہیں. اور بہت زیادہ بے بسی میں نے پہلی دفعہ اس وقت دیکھی. اس سے پہلے میں نے کسی کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا. تو ہم سب کو بہت کیئرلی سوچنا چاہیے کہ جب یہ وقت آئے گا تو کس طرح سے آئے گا اور کیا ہوگا، کہ ہمیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا جنہیں آج ہمیں زندگی میں نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. میری والدہ سکھر سے آئی ہوئی ہیں. میرے بھائی کی پچھلے سال اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں چاہوں گی کہ وہ تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کو. میرا بیٹا 34 سال کا تھا، بالکل جوان. اس وقت کوئی موت کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اتنا فرما بردار، اتنی چھوٹی زندگی میں اس نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں کری کہ ان کی زندگی میں ہی میں نے اتنی میری اس نے خدمت کری کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ بیٹا عاصم بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں، شاید تو پوری بڑی لمبی زندگی میں بھی میری اتنی خدمت نہیں کرتا جتنی تو نے اتنی چھوٹی سی زندگی میں میرے کو خوش کیا ہے. خدمت ایک الگ چیز ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی خوشی اور فرما برداری ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس نے میری بہت فرما برداری کری. میرے 5 بیٹے ہیں، یہ جڑواں بیٹوں میں سے ایک تھا، ایک میرا جڑواں ہے، اور اس کی اچانک موت نے مجھے بالکل ختم کر دیا ہے. اچھا بھلا گھر سے نکلا تھا سکھر سے ڈیوٹی پہ فوت ہو گیا ہے. جمعرات کے دن سکھر سے نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تھرسڈے کو رات کو گھر سے نکلے، سب بچوں کو خدا حافظ کیا. میری 2 بھابیاں ساتھ رہتی ہیں، ان میں دونوں کو کہا کہ بچوں کی بات پہ آپس میں نہیں لڑا کرو، بچے ہوتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہا کرو.
پھر وہاں جا کے اس نے میرے دوسرے بھائی کے ساتھ حیدرآباد میں رات گزاری ہے، نماز پڑھی ہے، صبح فجر کو اس کو اٹھایا ہے. پھر وہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتا تھا. پھر فجر کے وقت وہ نماز پڑھ کے اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہوا ہے جیپ میں اپنے دوست کے ساتھ ٹھٹھا میں. ٹھٹھا جا کے اس کا جو دوست ہے اس کو آفس سے کسی نے بلا لیا واپس حیدرآباد، تو بائی چانس اس کو اکیلا گاڑی خود ڈرائیو کرنی پڑی. اور ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہے. 1:45 بجے اس نے اپنی بیوی سے موبائل پہ بات کی ہے. اس کو کہا ہے کہ ابھی میں سائٹ پہ جا رہا ہوں، 2:30 بجے 2:45 بجے میں واپس آؤں گا. اور جمعہ اس نے پھر راستے میں اس کو گجو کوئی جگہ ہے ٹھٹھا کے راستے میں، وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد میں اس نے جم میں نماز پڑھی ہے. وہاں کے ساتھ نمازیوں نے ہمیں بتایا. اور اس کے بعد پھر 2:30 بجے ہمارے پاس خبر آئی کہ وہ نہیں ہے، گاڑی اس کی دریا میں گر گئی. اور وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر دکھ اس چیز پہ ہوا کہ جن لوگوں کا وہ آفیسر تھا انہوں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اس کو نکال کے وہاں سے ایسے چھوڑ دیا. جب ہمارے پاس ہمارا بھائی پہنچا ایمبولینس میں تو اس کو شلوار بھی نہیں تھی، اس کا انہوں نے خیال بھی اچھی طرح نہیں کیا. مطلب دنیا میں آپ کو چاہے سب لوگ جتنا بھی سلام کر رہے ہوں، آپ کی کتنی بھی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن جیسے آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ سارے عزت احترام رشتے سب ختم ہو جاتے ہیں. ویسے اس کے دروازے پہ 20 لوگ نوکر اس کے آفس کے بیٹھے ہوا کرتے تھے. اب آپ اس گھر کو جا کے دیکھیں، وہی لوگ جو اس کو سلام کیا کرتے تھے ان کو ذرا اس کا خیال نہیں ہے. آپ بھی اس کی مغفرت کی دعا کریں. میں تو پروردگار بہت دعا کرتی ہوں کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. میرا بہت پیارا بیٹا تھا، 4 بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ گیا. جس وقت دنیا سے گیا 3.5 ماہ کی بچی اس کی چھوٹی، سب سے بڑا بچہ 8 سال کا جوان اس کی بیوی ہے. اتنی چھوٹی عمر تھی میڈم کہ اس کی پینشن بھی نہیں بن رہی ہے. تھوڑی سی نوکری تھی اس کے بچوں کے لیے اس کی پینشن بھی نہیں بن رہی ہے. خدا تو ان کو انشاءاللہ ضرور پال دے گا اور انشاءاللہ یہ ضرور لائق اپنے. لیکن سبق تو ہم سب کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہماری زندگی، ہم تو ابھی چھوٹے ہیں. آپ دعا کریں. ابھی تو ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں، ابھی تو یہ کام کر رہے ہیں. میڈم وہ ہم لوگوں کو مصروفیت ہے. یہ پتا نہیں چلا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا. میں وہاں اسپاٹ پہ بھی گئی تھی. ادھر کچھ خواتین دریا کی دوسری کنارے پہ کپڑے دھو رہی تھی. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بس ایسے چلتے چلتے گاڑی پانی میں چلی گئی. اور اس کے بعد میرے بھائی شاید گاڑی سے نکلے، انہوں نے اپنا شاید جوتا بھی اتارا اور 1-2 ہاتھ انہوں نے مارے. عورتوں کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ. اور کہتی ہے بس، حالانکہ اس کو تھوڑی بہت سوئمنگ بھی آتی تھی، لیکن آج تک ہم لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کے ہاتھ میڈم ایسے کسی چیز کو جیسے پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے، فنگس تھا وہاں پہ پانی میں، تو وہ شاید کسی چیز کو پکڑ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں فنگس آ رہا تھا پورا. تو آخر میں اس کے ہاتھ بھی. اس کی توجیہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور وہ اپنے وقت پہ آتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہے یا کوئی کھا رہا ہے یا کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہے یا کوئی اور اس کی بہت بڑی مصروفیت ہے یا اس کے بچے چھوٹے ہیں. اس نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، وقت مقرر ہے. وہ بچی جو فوت ہوئی ہے اس کے لیے بھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ریکویسٹ کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجلس کا اختتام. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس. اللہم ابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم. اللہم ادخلہم الجنہ، اللہم ادخلہم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.